میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت کا بغیر والد کی پیدا ہونا ہے، اور آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ نے کلام کر کے اپنے والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر بھوک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ برش جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے۔ پانی پر چلنا اور بہت سارے معجزات آپ کے ہاتھوں سے صادر ہوئے۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ اپنی قوم کی سخت اور مخالف رویوں کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور دعوت تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت خوری اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا، مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار اور ہمدرد تھے اور آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ پرانے مجید میں انہیں ہوری کہا گیا ہے۔ مفسرین نے حضرت عیسیٰ کے ہوریوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر پلاتیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس جا کر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور بادشاہ سے کہا کہ مسیح ناصری معجزات اور کرشمے دکھا کر روز بروز اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے، اس طرح وہ ایک بڑی لشکر جمع کر لے گا اور ایک دن حکومت اسے مل جائے گی۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم سنایا۔ واقعی کچھ یوں ہے کہ تیتیانوس نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ کی ہوریوں میں شامل تھا اور آپ سے ملتا تھا، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا۔ دراصل وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی معلوم تھا کہ تیتیانوس ہی منافق ہے، لیکن آپ رب العالمین کی معیشت پر شاکر تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ نے اپنی حواریوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند سکوں کے عوض فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تیتینوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے عوض اسے خود عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا۔ لہٰذا تیتینوس نے یہود کے چند آدمیوں اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ کے قیام گاہ پر آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت وہاں آپ کے 12 سواری بھی موجود تھے اور حضرت عیسیٰ اپنے گھر کے ایک چشمے سے نہا کر تشریف لائے تھے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تیتیانوسی منظر دیکھ رہا تھا اور متعجب تھا۔ کافی دیر تک وہ اس تعجب میں گم سم رہا تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تیتیانوس اور حضرت عیسیٰ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تیتیانوس کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ تیتیانوس چلا چلا کر انہیں یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں عیسیٰ کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن اس کی بات کو کسی نے بھی نہ سنا۔ انہوں نے کہا، اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی تیتیانوس کو قتل کر دی ہے اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے تیتیانوس کو پکڑا اور اسے رسی میں جکڑ لیا اور اسے لے کر چلے۔ یہودی اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جاتے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور مجنوں کو تندرست کرتا تھا، اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے نہیں نکال سکتا، اور پر وہ تھوکتے اور کانٹے پھینکتے، یہاں تک کہ وہ لوگ تیتیانوس کو اس صلیب کے پاس لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد تیتیانوس کی لاش اس صلیب پر لٹک رہی تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد جب تیتیانوس کے لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تیتیانوس کا تھا۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ شخص عیسیٰ مسیح ہے تو ہمارا آدمی تیتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تیتیانوس ہے
तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। लिहाजा यहूदियों के दरमियान ही इख्तिलाफ पैदा हो गया और वो आपस में लड़ पड़े। हज़रत ईसा के मुतालिक लोग 3 गिरोह में तकसीम हो गए। पहले गिरोह को याकूबी कहते हैं, जिनका अकीदा ये है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद दोबारा जिंदा किया और अपनी तरफ उठा लिया। दूसरा गिरोह निस्तूरियां कहलाता है, जिनका कहना यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ा अल्लाह के बेटे हैं और इन्हें अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। और तीसरा गिरोह मुसलमानों का है, जिन्होंने सही राह इख्तियार की कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा वो दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ने इन्हें आसमान पर उठा लिया और क़यामत से क़ब्ल दोबारा वो इस दुनिया में भेजे जाएंगे। ईसाई आज तक इस वहम में मुब्तला हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था, जबकि हकीकत में इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। लिहाजा आज सारे ईसाई सलीब को पूछते हैं और इस सूली को अपने गुनाहों का कफ़ारा समझते हैं। हदीस के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ आसमान पर जिंदा उठाया गया, बल्कि अभी भी उनकी एक लंबी उम्र बाकी है, जिस उम्र को वो इस दुनिया में आकर पूरा करेंगे, और वो वक्त क़यामत के करीब का होगा। जैसा कि हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, वो दिन ज़रूर आने वाला है जब ईसा इब्न मरियम हाकिम और आदिल बनकर तुम्हारे दरमियान नाज़िल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे और जजिया उठा देंगे। माल की कसरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इसको लेने वाला कोई नहीं होगा। रिवायतों से पता चलता है कि हज़रत ईसा दुनिया में उस वक्त उतरेंगे जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत करने के लिए तैयार खड़े होंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो आपका रंग सुर्ख और सफ़ेद होगा। आप अपने बदन पर एक सुर्ख चादर उड़े होंगे और ऐसा मालूम हो रहा होगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। आपके सर के बालों से पानी के कतरे बिल्कुल मोती की तरह टपक रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कफर व शर ख़त्म हो चुका होगा और तमाम लोग सच्चे दीन पर जुमा हो जाएंगे। दुजाल की हलाकत भी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी और पूरी दुनिया में अमन व अमान छा चुका होगा। हज़रत ईसा दुनिया में नाज़िल होने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर आपकी वफ़ात हो जाएगी। ये अक़ीदा सिर्फ मुसलमान ही नहीं रखते, बल्कि ईसाइयों का भी यही अक़ीदा है। लेकिन वो कब, कहाँ और कैसे नाज़िल होंगे, इस बारे में दोनों मज़ाहिब का अलग अलग नज़रिया है। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन।